بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آرڈر 39 CPC 1908 حکم امتناعی عارضی اور درمیانی آرڈرز انٹرلوکیٹری آرڈرز کو ڈیل کرتا ہے۔ حکم امتناعی دوامی ایک عدالت کی ثوابدیدی ریمیڈی ہے، اور یہ ایک ایکویٹیبل ریلیف ہے۔ بنیادی طور پر عدالت کو یہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہے کہ وہ CPC 1908 آرڈر 39 رول 1 اور 2 کے تحت جو مدعی ہے اس کو ایکویٹیبل ریلیف دے اور اس کے قانونی جو حق ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے۔ اب حکم امتناعی عارضی کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 پہ irreparable loss ہے کہ اگر مدعی مقدمہ کو حکم امتناعی عارضی تا فیصلہ مقدمہ جاری نہ کیا گیا تو اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو کہ مال و دولت کے ساتھ وہ نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات ہے توازن سہولت، کہ اگر مقدمہ مدعی کے حق میں ہے، اگر اس کو حکم امتناعی عارضی تا فیصلہ مقدمہ گرانٹ نہ کیا گیا اور مدعا علیحان کو اس کے لیگل رائٹس کو انفرنج کرنے سے نہ روکا گیا تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، irreparable لاس ہوگا، اور توازن سہولت جو ہے وہ بیلنس آف کنوینئنس اس کے حق میں ہے، اور یہ مقدمے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ آخر کر اس کے حق میں ہونا ہے۔ اور تیسری چیز جو دیکھی جائے گی وہ ہے پریما فشائی کیس، کہ کیا بادی النظر میں مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اب یہ تینوں چیزیں 3 کنڈیشنز ہیں: پریما فشائی کیس، irreparable لاس اور بیلنس آف کنوینئنس۔ ایک شرط اگر کم ہے، ایک کنڈیشن بھی کم ہے، تو عدالت حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پر حکم امتناعی سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے تاکہ نئی صورتحال پیدا نہ ہو، اور اگر حکم امتناعی عارضی جاری کرنے سے نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور مدعی نے اپنے حق میں اگر حکم امتناعی عارضی حاصل کیا ہے اور ڈیفینڈنٹس جو ہیں وہ اس حکم امتناعی عارضی کو نہیں مان رہے، حکم امتناعی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں سیول کوڈ کو اختیار حاصل ہے کہ فریق کو واپس اصل حالات میں لے کے آئے۔ ایسے معاملات سٹیٹس کو سے جو پہلے تھے، جس حالت میں مدعی عدالت کے پاس آیا
اس نے حکم امتناعی عارضی حاصل کیا، لیکن ڈیفینڈنٹس نے حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی ہے، تو عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ فریق کو واپس اصل حالات میں لے کے آئے۔ اور اگر حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، دین آرڈر 39 رول 2 اینڈ رول 3 کے تحت اسی سیول کورٹ میں جہاں سے حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا اپلیکیشن دی جائے گی کہ حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے عدالت کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ جناب یہ ہے کہ توہین عدالت ایکٹ 1976 کا اس کارروائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عدالت کی اپنی اختیارات ہیں کہ اس عدالت نے اپنے حکم امتناعی کو آنر کروانا ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1976 کا اس توہین عدالت کی کارروائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالت خلاف ورزی کرنے والے شخص کی جائیداد قرق کر سکتی ہے، اس کو 6 ماہ تک کی سزا دے سکتی ہے، اس کو جیل بھیج سکتی ہے، اور انڈر سیکشن 94C CPC 1908 اور آرڈر 39 رول 2 CPC 1908 کے تحت اس کی جائیداد فروخت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مدعی فوری اپلیکیشن دیتا ہے، اور اپلیکیشن دے کے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ درخواست حکم امتناعی عارضی کا فیصلہ کرتے وقت جو کورٹ کی فائنڈنگز ہیں، ان فائنڈنگز کو وقت فیصلہ دعویٰ جو ہے، جب وہ اس دعوے کا فیصلہ کیا جائے گا، اس وقت حکم امتناعی کے وقت کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی 2016 MLD پیج ہے 1403 میں۔ اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے، اس کی بنیاد پر دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہم کرتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر حکم امتناعی عارضی ہم دائر کرتے ہیں، وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا 2015 CLC پیج ہے 1121 میں۔ اگر کوئی شخص ٹریس پاسر ہے، ناجائز قابض ہو گیا ہے اس پراپرٹی پہ، تو وہ ناجائز قبضہ کر کے سٹے لینے چلا جائے، تو ایسے ٹریس پاسر کو کسی قسم کا کوئی قانونی تحفظ نہیں دیا جائے گا، اور اس کو قطعی صورت حکم امتناعی جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کہی گئی تھی 2014 CLC پیج ہے 311 میں۔ اس کے بعد پبلک ورک کے خلاف سٹے نہیں دیا جا سکتا انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کے۔ یہ بات کہی گئی تھی 1993 PLD لاہور 231 میں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ پبلک ورکس کے خلاف سٹے لینے کے لیے لوگ، اگر آرڈر 39 میں تو نہیں ملے گا، دین وہ سہارا لیتے ہیں سیکشن 151 CPC انہیرنٹ پاور آف دا سیول کورٹ کا، اور وہاں پہ جا کے وہ پبلک ورک کے خلاف سٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے 2013 CLC پیج ہے 333 میں۔
اگر ڈیفینڈنٹ اسٹے کے باوجود سوٹ پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو عدالت مدعی کی درخواست کے اوپر اس قبضے کو واپس دلوائے گی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2013 YLR پیج ہے 1289 میں۔ اس کے بعد گورنمنٹ ملازم کی ڈیوٹی کے خلاف اسٹے جاری نہیں کیا جا سکتا، یہ بات کہی گئی 2012 CLC پیج ہے 1113 میں۔ اس کے بعد مختلف محکمہ جات میں اگر دیکھا جائے تو وابڈا کے خلاف اسٹے کے لیے متنازع رقم کا جمع کروانا لازم ہے۔ اگر وابڈا کے خلاف آپ آگئے ہیں، بل متنازع ہے، اسٹے لینے آگئے ہیں، تو دین متنازع رقم جو ہے وہ کچھ جمع کروائیں گے، دین آپ اسٹے میں آئیں گے۔ یہ بات کہی گئی ہے 2011 YLR پیج ہے 1702 میں۔ اس کے بعد محکمہ سوئی گیس کے خلاف اسٹے ہے، جو ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، دین حکم امتناعی جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہی گئی 2012 YLR پیج ہے 1136 میں۔ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ضروری فریق مقدمہ کو سوٹ پارٹی بنائے بغیر حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو نیسیسری پارٹی ہے وہ تو رکھی نہیں گئی اس سوٹ میں، اس دعوے میں لکھی نہیں گئی، عدالت کے سامنے یہ بات آ گئی ہے، دین اس کو وہ حکم امتناعی عارضی جاری نہیں کرے گی۔ یہ بات کہی گئی ہے جناب 2011 YLR پیج ہے 2396 میں۔ اور اگر مدعی حکم امتناعی عارضی برخلاف مشترکہ جو حصہ داران ہیں جائیداد کے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے کو شیئررز کے خلاف اسٹے لینے آ گیا ہے، تو اس کے چاہیے سب سے پہلے وہ پارٹیشن سوٹ فائل کرے، دعویٰ تقسیم جائیداد میں جائے۔ اگر کوئی تعمیرات وہ کرنا چاہتا ہے پراپرٹی پہ تو پہلے اپنا حصہ تو تقسیم کروا لے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے تعمیرات کرے، اس کو شیئرر کو دوسرے کو شیئررز کے خلاف حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ جاری نہ کیا جائے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2003 SCMR پیج ہے 999 میں، اور 2010 PLJ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 654 میں۔ بات ہو رہی تھی ریپیئریبل لاس کی۔ ارریپیئریبل لاس جو ہے قطعی صورت رقم کے نقصان کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد حکم امتناعی عارضی کی خلاف ورزی کی صورت میں پرائیویٹ ڈیفینڈنٹس کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، حکم امتناعی کی دچیاں اڑائی گئی ہیں، لیکن سرکاری عہدیداران نے اگر ایسا کیا ہے دین ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی، بلکہ ان کے خلاف جو عدالت حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی جو کارروائی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2010 MLD پیج ہے 1786 میں۔ اگر کوئی ایسا کیس فائل کیا گیا ہے جو مینٹینیبل ہی نہیں ہے، اس میں اس اپلیکیشن بھی دے دی گئی ہے آرڈر 39 حکم امتناعی عارضی کے لیے، جب دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہے تو اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہو سکتی، 0/0 خارج ہو جانی چاہیے دعوے کے ساتھ ہی۔ یہ بات کہی گئی 2009 CLC پیج ہے 973 میں۔ اس کے بعد اگر حکم امتناعی عارضی ایکسٹینڈ نہ کروانے کی صورت میں اگر اپلیکیشن نہیں دی کہ اس کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے، دین 6 منتھ کے بعد جو اسٹے ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے 2009 CLC پیج ہے 173 میں، یعنی وہ ٹائم سپین بھی واضح کیا گیا ہے۔ اور ایسا آدمی جو دعوے کے اندر پارٹی نہیں ہے، اس کو حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرنے پر توہین عدالت میں سزا نہیں دی جا سکتی،
یہ بات 1997 SCMR پیج ہے 193 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر درخواست حکم امتناعی عارضی کو خارج کیا گیا ہے دین یہ نہیں ہے کہ وہ دعوی خارج ہو گیا، بلکہ صرف اپلیکیشن کی حد تک وہ خارج ہوئی ہے۔ اگر آرڈر 39 کے تحت حکم امتناعی عارضی سٹے جو ہے وہ کنفرم بھی ہو جائے تو آرڈر 39(2)B کے تحت 1 سال تک حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ ویلڈ رہے گا، 1 سال بعد کینسل ہو جائے گا، 1 سال کے بعد کسی قسم کی کوئی کنٹیمپٹ اس کے خلاف ورزی کے اوپر نہیں لگے گی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2007 YLR پیج ہے 2190 میں۔ اس کے بعد جو رہائشی ایریا ہے اس کو کمرشل ایریا نہیں بنانا چاہیے۔ رہائشی ایریا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز اگر کھڑی کرنے کا کوئی پروگرام بنایا گیا ہے یا کوئی بلڈنگ بڑی بنانے کی تو اس سے جو دوسرے رہائشی ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ انفرنج ہوں گے، تو اس میں ان کو سٹے گرانٹ کیا جا سکتا ہے عارضی حکم امتناعی میں۔ اور زبردستی کسی کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ اس کے آگے بڑی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی، حکم امتناعی جاری کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے حکم امتناعی عارضی جو عام طور پہ ہم جو میرے جیسے نالائق وکیل ہیں وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر مدعی اپنے دعوے میں ڈیمیجز بھی کلیم کر لیں، ایک طرف وہ حکم امتناعی عارضی مانگ رہا ہے، دوسری طرف وہ اپنے دعوے میں ڈیمیجز بھی کلیم کر رہا ہے، دین حکم امتناعی عارضی کیسے جاری ہو گئے؟ ریپیئریبل لاس کو تو وہ ڈیمیجز میں خود ہی وہ بریچ کر رہا ہے، اس کی دچیاں گھیڑ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے بہت بڑی۔ یہ بات مختلف کیس لا میں انٹرپریٹ کی گئی ہے 2005 SCJ پیج ہے 125 اور 1992 PLD کراچی ہائی کورٹ پیج ہے 17۔ اگر دعویٰ حکم امتناعی دوامی واپس لے لیا گیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ اپلیکیشن دی گئی تھی دعویٰ حکم امتناعی عارضی کی، وہ اگر مین دعویٰ واپس لے لیا گیا ہے تو بعد میں وڈرا کرنے کے بعد دوبارہ دائر کیا گیا ہے تو واپسی دعوے کا نوٹ دینا ضروری ہے، ادروائز عارضی حکم امتناعی دوسری دفعہ جب اپلیکیشن آئے گی تو جاری نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کنسیلمنٹ کی گئی ہے عدالت سے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2005 CLC پیج ہے 291 میں۔ اور کو شیئرر جو ہے وہ دوسرے کو شیئررز کے خلاف سٹے نہیں لے سکتا، بلکہ حکم امتناعی کی بجائے اس کو دعویٰ تقسیم جائیداد میں جانا چاہیے۔ یہ بات طے کی گئی 2004 MLD پیج ہے 1844 میں۔ اس کے بعد الیکشن پٹیشنز کے حوالے سے ہے کہ الیکشن میں کامیاب ہونے والے امیدوار کو اس کے جو فرائض ہیں بطور کینڈیڈیٹ اس کو سر انجام دینے کے خلاف جو ہے وہ سٹے جاری نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر دھاندلی کی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے یا کوئی اور اعتراض لگایا گیا تو کم از کم اس کو اس کے فرائض سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ بات طے کی گئی انٹرپریٹ کی گئی ہے 2004 CLC پیج ہے 1143 میں۔ اس کے بعد جو سرکاری فرائض ہیں ان کے خلاف سٹے جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا، یہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ ایک دعویٰ دائر کیا گیا ہے دعویٰ حکم امتناعی دوامی، اس میں مدعی یہ پلی لیتا ہے کہ وہ مالک و قابض ہے پراپرٹی کا اور ڈیفینڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ جن کا اس سوٹ پراپرٹی پہ کوئی حق نہیں ہے وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو قبضہ مدعی میں غیر قانونی مداخلت کرنے سے باز و ممنوع رہیں، عام طور پہ یہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے سٹیج جو ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے تاکہ اس مدعی کے جو لیگل رائٹس آف پراپرٹی ہیں جو قانون اور آئین اسے کنفر کر رہا ہے
اس میں مداخلت نہ کی جائے. یہ تمام پرنسپلز ایک کیس لا میں ڈسکس کیے گئے ہیں، وہ ہے 2002 YLR پیج ہے 3851 میں. اور ایک بڑا اہم بات ہے کہ دعویٰ حکم امتناعی کی سپورٹ میں صرف ایفیڈیوٹ کی بنا کے اوپر بھی اسٹے گرانٹ کیا جا سکتا ہے. جب آپ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں تو گویا آپ بیان حلفاً دے رہے ہیں، اپنے تمام جو حقائق آپ کو پتہ ہیں وہ حلفاً دے رہے ہیں، تو اس کی بنا پر بھی حکم امتناعی عارضی جاری کیا جا سکتا ہے. یہ بات کہی گئی 2002 YLR پیج ہے 3851 میں. اور کسی سرکاری اتھارٹی کے لیگل ایکشن کے خلاف سٹے نہیں ہو سکتا کہ انکروچمنٹ اٹھانے والے آ گئے ہیں تو جناب آپ آرڈر 39 رول 1-2 کا سٹے لے کے آ جائیں. نا کوشش کرتے ہیں لوگ 151 CPC انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ کے ذریعے یہ کام ہائی کورٹ سے کروانے کا، لیکن چلتا نہیں ہے زیادہ دیر، وہ بھی ختم ہی ہونا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن. یہ پرنسپل اس حوالے سے جو ڈسکس کیے گئے تھے وہ 1994 CLC پیج ہے 606 میں. دوسرا بات یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کی عدم موجودگی میں پہلی پیشی کے اوپر جو حکم امتناعی عارضی دیا جاتا ہے، اصولی طور پر وہ 15 دن سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جب ڈیفینڈنٹ آ جائے گا، صورتحال کھل کے سامنے آ جائے گی، دین اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. 15 دن سے زیادہ نہ دیا جائے حکم امتناعی عارضی پہلی دفعہ. یہ بات کہی گئی ہے 1998 CLC پیج ہے 1010 میں. اور اس کے بعد اگر کوئی پراپرٹی اس عدالت کی جہاں پہ یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس کی جوریسڈکشن میں نہیں ہے تو دین سٹے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جوریسڈکشن کا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے. یہ بات کہی گئی ہے 1999 PLD کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج 1 ہے. رہائشی علاقوں کے اندر پرائیویٹ سکولز یا کالج نہیں کھولنے چاہیے، سٹے گرانٹ کیا گیا ہے 1999 CLC پیج 66 ہے. اس کے بعد سول کوڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کنڈیشنل حکم امتناعی عارضی بھی جاری کر سکتی ہے کسی کنڈیشن کے ساتھ بھی. یہ بات 1996 PLJ سپریم کورٹ پیج ہے 1720 میں یہ بات کہی گئی ہے. اور کیس ریمانڈ جب کیا جاتا ہے کسی ایپلیٹ کورٹ سے، اور عدالت اپیل جو ہے ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ حکم امتناعی عارضی بھی جاری کر دے گی ساتھ ہی، کہ وہ ریمانڈ بھی کر رہی ہے کیس کو اور ساتھ حکم امتناعی عارضی جاری کر رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بڑی ٹیکنیکل سا کیس لا ہے 1995 CLJ پیج ہے 275. اس میں کہا گیا کہ دوران سٹے اگر جائیداد فروخت کر دی گئی ہے تو بھائی مالک تھا، اس کے پاس رائٹ تھا اس کو ڈسپوز آف کرنے کا. حکم امتناعی کی جو خلاف ورزی کی گئی زیادہ سے زیادہ اس کو جرمانہ ہی کیا جا سکتا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. حکم امتناعی عارضی کا جو آرڈر ہے واضح ہونا چاہیے، غیر مبہم ہونا چاہیے تاکہ فریقین اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. خاص طور پہ فریقین حکم امتناعی کے جو مبہم سے آرڈر جج صاحبان کر دیتے ہیں اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات کہی گئی 1995 PLD سپریم کورٹ پیج 572 میں. اس کے بعد سٹے میٹر میں اگر اس کی خلاف ورزی کا کوئی میٹر سامنے آ گیا ہے، قبضے کا کوئی میٹر سامنے آ گیا ہے، دین جو معاملات فائنلائز کیے جائیں گے وہ دیکھا جائے گا کہ لوکل کمیشن مقرر کیا جائے، اور لوکل کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ اس کی روشنی میں وہ معاملہ دیکھا جائے گا. یہ بات کہی گئی ہے 1994 CLC پیج 146 میں. تو یہ جناب چند ایک چیزیں تھیں چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اسٹے میٹرز انڈر آرڈر 39 رول 1-2
CPC 1908 کے، جس کا ہمیں ہر روز تقریباً ہر دوسرے دن ایک سول وکیل کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسٹیٹ میٹر سول پریکٹس میں بہت اہم ہوتے ہیں، بلکہ پکی پکائی سکیر ہوتے ہیں. اور جس طرح ایک کریمنل وکیل جو ہے وہ بیلز کو پکی پکائی کھیر سمجھتا ہے، اسی طرح سول کے جو وکلاء ہیں وہ اسٹیٹ میٹرز چھوڑا سا معاملہ گئے جناب آرگو کیے، اسٹیٹ گرانٹ کر کیا، بلے بلے ہو جاتی ہے. ٹوٹلی ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے، ایکویٹیبل ریلیف ہے. اور اس کے علاوہ یہ باتیں بس ذہن میں رکھنے والی ہیں، میں نے سوچا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.